سوشل میڈیا پر خوب وائرل خواجہ نوید اور عادل مرشد کی سچی یاری سب پہ بھاری، عادل مرشد کی وفات پر اختتام پذیر ہو گئی۔ مجھے اس سے دل لگی ہو ادائیں تھی بلیک پیس وہ بڑے شوق سے کھاتا تھا 4-5 روز ایمبولینس میں ہم گھومے ہیں اس کو لے کے ایمرجنسی میں۔ یہ بتائیے گا یہ کہانی شروع کیسے ہوئی؟ خواجہ نوید صاحب کی عادل مرشد سے دوستی کیسے شروع ہوئی سر؟ دوستی تو ڈکی چھپی تو ہے نہیں کسی سے، لیکن چلے سوشل میڈیا سے پہلے کی یہ دوستی ہے تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے اور بھی بہت زیادہ دوست تھے، میرے کلاس فیلس تھے، اسکول فیلس تھے، اہل علاقہ تھے، لیکن جب اس کے ساتھ میری دوستی سٹارٹ ہوئی تو مجھے اس سے وہ دل لگی ہوگی۔ جب میں اس کو لے کے جاتا تو میرے دوست پیچھے سے باتیں کرتے کہ خواجہ نوید کو کیا ہو گیا یار، ایک سائیں کو لے کے گھومتا رہتا ہے، سائیں کا کھیڑا چھوڑ یار ہمارے پاس بیٹھ گیا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، اس کو ساتھ لے کے چلتا رہا۔ آتا تک میں بڑے فنکشنوں پہ جب کوئی ولیمہ ہوا تو وہاں پہ گیا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا جو میرے والد کی عمر کے بھی تھے کہ او بیٹا اس کو ایسے فنکشنوں پہ نہ لایا کرو، ان کی تمہاری شخصیت خراب ہو جائے۔ تو شاید میں آج تک ان سے ناراض ہوں۔ تو میں اس کے بارے میں کسی کو گاؤں میں بات نہیں کرنے دیتا تھا، اپنی فیملی میں بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا جب یہ سوشل پلیٹ فارم آئے، یہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ، ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم آئے، اس پہ لوگوں نے ہمیں دیکھا، لوگوں نے ہمیں بڑا سراہا، اس کی جو ادائیں تھی، بات کرنے کا سٹائل تھا اس کی جو شرارتیں تھی، اس کا جو ریئیکشن تھا وہ لوگوں نے دیکھا، کیونکہ بالکل وہ جینون تھا، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی فنکاری نہیں تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے زیادہ اس کو پسند کیا۔ بس اس کو میں نے پھر اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر کے تو آگے لے کے گیا۔ کون لے کر آیا تھا؟ آپ کا رشتہ دار تھا جب 2010 میں آپ کی دوستی شروع ہوئی؟ دوست تھے، رشتہ دار تھے، کیسے آپ کے پاس یہ آئے؟ میرے رشتہ دار تھے، ہمارا جو آبائی گاؤں تھا ایک ہی تھا، تو یہ میں دیکھتا رہتا تھا کہ بس ایسے ہی نا روڈوں پہ چوک چراہوں پہ بیٹھا رہنا، لڑکوں کے ساتھ، وہ جو گاؤں کے شرارتی لڑکیاں ان کے ساتھ، کوئی نہ کوئی بندہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے اپنے پوٹری فارم پہ لے جاتا، کسی ہوٹل میں لے کے جاتا، اس پہ نظر پڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے اس کو ساتھ لے کے آیا ہوں۔ خواجہ صاحب وہ گوشت کھانے کے بڑے شوقین تھے، وہ پیس ہوتا ہے لیگ پیس، عام ہی نام لیں اس کو بہت شوقین تھا، لیگ پیس وہ بڑے شوق سے کھاتا تھا، پورے اس چکن میں اس کو وہ لیگ پیس ہی پسند وہ تھا۔ اکثر آپ ویڈیو میں اٹھا لیتے تھے، وہ بوٹی ناراض ہو جاتا تھا، پھر اس کو پکڑ کے لانا پڑتا تھا۔ خواجہ صاحب آپ ڈسکس کر رہے تھے بیفور پروگرام کہ آپ بڑے مضبوط دل کے مالک تھے، آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، جیل سے ڈیڈ باڈی آئی، جی جی، تو آپ نہیں روئے، مرشد نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زاروں قطار رو رہے تھے آپ سے؟ اس نے بڑی مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے اندر جسم کو نا، جو میرے پوائنٹ آف ویو سے میڈیکل کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ ایک تو وہ خوابیں بتا رہا تھا میں نے جانا ہی جانا ہے، ایک تو وہ بہانہ بنا ہے۔ یہ 4-5 روز لگاتار جو ہاسپٹل کے ہم نے چکر لگائے نا، ایمبولینس میں ہم گھومے ہیں اس کو لے کے ایمرجنسی میں، یہ مجھ پہ آزمائش تھی، میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پہ آزمائش تھی۔ اور آپ نے پنڈی اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹل میں ایم ایچ میں اس کا علاج بھی کروایا؟ سب وہاں پہ اینڈ پہ وہاں پہ اس کو ایڈمٹ کروایا اوپر۔ تو کچھ آثار نظر آ رہے تھے کہ از نو مور آفٹر اے فیو ڈیز، کہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا، وہ جیسے آپ ویڈیوز میں بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ کب سے ویڈیوز بنا رہے تھے ایسے؟ یہ اسی دنیا میں یہ مہینے کے اندر ساری ویڈیو، ایک مہینے کے اندر ان کی ڈیٹیں بھی اپلوڈ کی، وہ وہاں جو میں نے کی ہیں ڈیٹیں وہاں پہ ہیں کہ وہ اس نے کس اسٹیٹ پہ بات کی ہے اور بعد میں وہ فوت کس اسٹیٹ کو ہوئے، وہ ساری میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اچانک ان انٹینشنلی کہ میں نے والدہ والد کے پاس جانا، گھر سے کھیلتے گئے ہم دونوں، گھر سے کھیلتے گئے، گپے تو شپے کرتے گئے۔ ہاسپٹل میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹرز بھی وہاں پر بڑی کیئر کرتے تھے اور منہ پر بعد میں آکسیجن وغیرہ بھی لگ گئی تھی۔ ایکچولی ڈیزیز کی وجہ کیا تھی؟ میڈیکل میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو نہیں تھا، یہ ایشو ایک دم بنا ہے۔ ہم جب گئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ تھی، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، سارے ٹیسٹ میں نے سامنے رکھے، ایکس رے وغیرہ سامنے رکھے، انہوں نے کہا جی آپ گھر چلے جائیں، بس ٹھیک ہے، یہ 1 مہینے کی میڈیسن ہے، اس کو دیں، 1 مہینے کے بعد اس کو واپس لے آئیں، پھر مجھے دوبارہ چیک کروائیں۔ ہم دوسرے دن اس دن گھر آ گئے، دوسرے دن اس کو تکلیف ہوئی، میں دوبارہ لے گیا، میں نے کہا جی اس کو پھر کوئی چکر آ رہے ہیں، انہوں نے پھر ٹیسٹ کیے اسی دن، ٹیسٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فوراً اس کی ڈائلیسس کریں جی، یہ تو بہت بڑھ گیا ہے کام۔ اچھا، میں نے کہا جی آپ نے تو کل مہینے کی چھٹی دے دی تھی، میں اگر اتنا خطرہ تھا تو آپ ایڈمٹ کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ان بچوں کو بیماری جب لگ جائے نا تو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، یہ جو اس کا یہ کڈنی کا معاملہ تھا یہ ایک دم خراب ہو گیا، تو وہ جگر تک پہنچ گئی ہے، آگے سے پھیپھڑوں تک اس کا وہ پہنچ گیا ہے، یہ اس کے بلڈ میں پتہ نہیں وہ کیا آ گیا ہے، تو بس ڈائلیسس وقت میں نے کروائے ہیں اس کی۔
ख्वाजा जी जी नवीद साहब जी आदिल जी मुर्शद को लेकर घूमते रहे, बड़ी बड़ी महफिलों में जी जाते जी रहे, और बहुत से लोगों की के लिए मिसाल भी आपने कायम जी की कि अल्लाह वाले लोग होते हैं, साई लोग होते हैं, जी इनको जी साथ रखें, जी जी जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि इतने लोग आपके पास आ रहे हैं, और आपने इंटरव्यूज देने से पहले मोबाइल भी बंद किए, इतनी कॉल्स आ रही थी। जी जी कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी बात जो मुर्शद की लाइफ टाइम, बहुत सी यादें होंगी जो आपकी लाइफ टाइम रहेंगी, लेकिन कोई ऐसी एक स्पेसिफिक बात कि यू विल नेवर फॉरगेट। बहुत सी बातें मेरी डायरी में भी लिखी हुई हैं, मेरी वीडियो में भी मौजूद हैं, पर्सनल वीडियो में भी मौजूद हैं, कुछ तो अभी मैंने अपलोड की नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ अपनी ज़ात के हवाले से, जिस दिन मैंने उसको थोड़ा सा तंग किया या थोड़ी सी सख्ती की, आधे घंटे बाद मेरा कोई ना कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ, अच्छा, और मैंने उसको थोड़ा सा दुआ करवाई तो सुबह मुझे खुशखबरी मिली। ये मैं अपने उस अकीदत से कह रहा हूँ। 2 वीक पहले ख्वाजा नवीद कहाँ स्टैंड कर रहे थे, आज कितना खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? आज 11 दिन हो गए हैं तो अपने बच्चों को नहीं उठाया, ठीक है जी, अपने बेडरूम में नहीं सोया, ठीक है, अच्छा। ड्राइंग रूम में इधर से जाता हूँ, ये जो उजरा बना हुआ है, फिर ड्राइंग रूम में चला जाता हूँ, ठीक तो है जी। तो वो बेड, वो जगह, वो जो स्टूडियो मुर्शद के लिए उधर तो खौफ आता है ना, उधर तो मैं अभी सवाल नहीं पैदा होता मैं जाऊँ, अच्छा, उधर तो वो सामने है, इसी घर के सामने कब्र स्टूडियो पे बना डेली जाते कुछ है। जी मुर्शद की कब्र पे रोजाना चक्कर, डेली। मैं तो तो क्या तासुरात होते हैं आपके? यकीन करें कि मैं तो उससे खैर बातें करता हूँ, शायद मैं जज्बाती हूँ, मुझे वो ऐसी वो मुझे उसकी वो ठेस लगी है उसकी जाने की, क्योंकि उसको मैंने जुदा होने नहीं दिया 24 घंटे मेरे साथ, 24, उसको मैंने अपने से जुदा अपने बाजू के नीचे उसको रखा और उसके बाजू के नीचे मैं रहा, ठीक है जी। तो वो एक सिलसिला था, यकीन करें कि वो मैं बयान नहीं कर सकता अब मेरे कोई पास। जैसे आदिल मुर्शद से आपने इतनी जी। अच्छी दोस्ती निभाई, इतना प्रोलॉन्ग टाइम रहा, तो कोई ऐसा अपना दोस्त और बनाएंगे इन फ्यूचर? ये जो मखलूक है ना अल्लाह की आदत जैसी, ये सारे मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे इनमें से कोई बड़ी उम्र का है, छोटी उम्र का है, उसकी टांगे नहीं है या बाजू नहीं है, काफ़ी सारे मैंने पोलियो के मरीज़ देखे, इस आदर जैसे लोग, सब के साथ मेरा दिली लगा हुआ है, काफ़ी दिनों से वो आ रहे अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनके सर पे वालिदैन का भी वो साया है और मेरी भी उनके साथ हमदर्दी मुकम्मल रहेगी इंशाल्लाह।